सूरतुल अनआम 8वां पारा आयत नंबर 157। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम वहुदन व रहमा फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि वसदफ़ अन्हा सनजज़िल्लज़ीना यस्दिफ़ूना अन आयातिना सूअल अज़ाबि बिमा कानू यस्दिफ़ून हल यंज़ुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुक औ यअतिय बअज़ु आयाति रब्बिक यौम यअती बअज़ु आयाति रब्बिक ला यंफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। औ का माना या, औ का माना क्या है? या तक़ूलू तुम कहो, या तुम कहो, लो माना अगर, अन्ना हम बेशक हम, उन्ज़िला नाजिल हो जाता, अलैना हम पर, अल किताबु किताब, लकुन्ना ला माना ज़रूर, कुन्ना तो ते हम, लकुन्ना ज़रूर होते हम, अहदा ज़्यादा हिदायत पर, मिनहुम उनसे। कल बात हुई थी कि किताब हमने इसलिए नाजिल की कि तुम ये ना कहो कि किताब उन पर नाजिल हुई थी, अगर हम उन पर होती तो हम उनसे ज़्यादा हम गाफिल ना होते। तो आज के सबक में ये बात है कि तुम ये ना कहो क़यामत के दिन कि अगर हम पर किताब नाजिल होती तो हम उनसे ज़्यादा हिदायत पर होते। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी तरफ किताब आ गई। फ़क़द बस यकीनन जाअकुम आई तुम्हारे पास, बय्यिनतुन दलील, वाज़ेह दलील, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वहुदन और हिदायत, व रहमा और रहमत, फमन अज़लमु बस कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन उनमें से, कज़्ज़बा जो जुटलाते हैं, बिआयातिल्लाह अल्लाह की आयतों को, वसदफ़ा माना इनकार करना, एराज़ करना, मुँह मोड़ना, वसदफ़ा अन्हा और इनकार करते हैं इससे, सनजज़ी सीन माना अनक़रीब, नून माना हम और जीम से ये जज़ा बदला, सनजज़ी हम अनक़रीब बदला देंगे, अल्लज़ीना उन लोगों को, यस्दिफ़ूना
جو انکار کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں عن آیاتنا ہماری آیتوں سے سوء العذاب سو مانا برا سو مانا برا سوء العذاب برا عذاب بما اس وجہ سے کانوا یصدفون جو وہ انکار کرتے تھے اعراض کرتے تھے منہ موڑتے تھے حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں حل مانا کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں الا مگر ان تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس الملائکۃ فرشتے او یأتیا یا آ جائے رب کا تیرا رب او یأتی یا آ جائے بعض آیات رب کا تیرا رب کی بعض آیتیں بعض نشانیاں یوما جس دن یأتی آ جائے بعض آیات رب کا تیرے رب کی بعض نشانیاں بعض آیات لا ینفعو فائدہ نہیں دے گا نفسن کسی شخص کو ایمانہا اس کا ایمان لم تکن آمنت کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا من قبلو اس سے پہلے او یا کسبت نہیں کسب کیا تھا فی ایمانہا اس کے ایمان میں خیرہ بلائی قل آپ کہہ دیجئے انتظروا انتظار کرو انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں خیرہ ایمان اخلاص فی ایمانہا اپنے ایمان میں خیرہ اخلاص او تقولو یا تم کہو قیامت کے دن لو انا انزل علینا الکتاب اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی لکننا تو ہم ہوتے اہدا منہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ فقد جاءکم پس یقیناً آ گیا تمہارے پاس بینۃ دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ورحمہ اور رحمت فمن ازلم پس کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے کذبا جو جھٹلاتے ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو وصدف عنہا اور اس سے انکار کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں سنجزی امن قریب جزا دیں گے الذین ان لوگوں کو یصدفون عن آیاتنا جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں انکار کرتے ہیں سوء العذاب برے عذاب کا بدلہ دیں گے بما کانوا یصدفون اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے اعراض کرتے تھے منہ موڑتے تھے حل ینظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں الا ان تأتیہم الملائکۃ کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے او یأتی ربک یا آ جائے تیرا رب او یأتی بعض آیات ربک یا آ جائے بعض تیرے رب کی نشانیاں یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں لا ینفع فائدہ نہیں دے گا نفس کسی شخص کو ایمان اس کے ایمان کے اس کے بعد ایمان کسی کا قبول نہیں ہوگا لم تکن آمنت من قبل کہ اس نے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کے ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا او کسبت فی ایمانہا خیرہ یا اس نے اپنے ایمان میں اخلاص نہیں لاتا ویسے منافق تھا اور بظاہر ایمان کرتا لیکن ایمان میں اخلاص نہیں تھا تو اس کے ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا قل آپ فرما دیجئے انتظروا انتظار کرو انا منتظرون میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں تو قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ مشرکین مکہ یا کوئی وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب نہیں آئی تھی تاکہ ان تک یہ پہنچ جائے اور وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کتاب نہیں آتی اگر ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت پر ہوتے تو اللہ نے فرمایا یہ لو تمہارے پاس کتاب آ گیا اس میں دلیل ہے اس میں ہدایت ہے اس میں رحمت ہے تو جس نے انکار کیا تو ہم ان قریب انکار کرنے والوں کو برا عذاب دیں گے بری سزا دیں گے پھر اللہ نے اگلے آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتہ ہے جو عذاب لے کر آ جائے یا اللہ تعالیٰ خود عذاب لے آئے ڈائریکٹ لے آئے یا اللہ کی بعض نشانیاں عذاب کے آ جائے لیکن جس دن اللہ کی عذاب کی نشانیاں آ گئی تو پھر اس کے بعد ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس نے اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ ہوگا اور 1000 دفعہ بھی ایمان لائے تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں اخلاص نہیں کیا تھا منافق تھا تو اس کا ایمان بھی کوئی فائدہ اس کو نہیں دے گا تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو فرما دے کہ انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور تم نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب جس دن آئے گا تو پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا